بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کوشش تھی کہ کسی اچھے موضوع پہ گفتگو کی جائے، کچھ فیوچر کے حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن کیا کرے کہ ہمارے ملک میں روز کوئی نہ کوئی ایسا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پروڈکٹیو بات کی جائے۔ ہمارے ملک میں پچھلے جو 18-20 گھنٹے میں جو صورتحال بنی وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن اس صورتحال میں چند ایک سوال آپ کے ذہن میں لازمی ابھرتے ہیں۔ پہلا سوال تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز سے بنتا ہے جو سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ان میں سر فہرست اس وقت مسلم لیگ نون ہے۔ آپ پولیٹکس کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سب پہ بھاری ہیں، آپ اس ملک کے اوپر بھی بھاری ہو جائیں، آپ اس ملک کے مستقبل کے لیے بھی کچھ کریں نا۔ آپ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کل کو آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ مولانا صاحب دیکھیں کیوں آپ کو چپ کا تالا لگا ہوا ہے، اور آپ تینوں تو بڑی پارٹیوں کے ہیں، آپ کے بعد جو پارٹی ہیں ان کو بھی لگتا ہے سانپ سونگھ گیا ہے۔ سراج الحق صاحب کہاں پہ ہیں آپ کو نہیں پتا یہ بچے کس کے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آج اگر ایک پارٹی کے ووٹر ہیں تو یہ کل کسی اور پارٹی کے ووٹر ہوں گے، اگر آج کسی ایک پارٹی کے سپورٹر ہیں تو کل کسی اور کے ہوں گے۔ شیر پاؤ صاحب کہاں پہ ہیں آپ کی پارٹی کہاں پہ ہے؟ آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا خدا نہ خواستہ اگر کوئی برا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس صورتحال سے بری و ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، قطعاً نہیں دے سکتے۔ رضوی صاحب، کیا آپ اپنے آپ کو اس صورتحال سے بری و ذمہ قرار دے دیں گے؟ کوئی بھی بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ لیکن کیا کریں جس ملک میں صحافیوں کو حکومت میں ڈال دیا جائے، ان کے بھائیوں کو حکومتوں میں ڈال دیا جائے۔ حامد میر صاحب کے ایک بھائی محترم ہے جن کا نام ہے عامر میر، وہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے صوبائی۔ وہ کہتے ہیں جی عورت مارچ تھا اور پی ایس ایل تھا، اس لیے ہم نے آج ہی دفعہ 144 ڈال دیے جو کہ اگلے 7 دن تک جاری رہے گا جب تک پی ایس ایل کا فائنل نہ ہو جائے۔ او بھائی، یو آر ناٹ ہیئر ٹو پروٹیکٹ دی پی ایس ایل اینڈ ٹو پروٹیکٹ دی عورت مارچ، یو آر ہیئر، یور پرائم ڈیوٹی از ٹو کنڈکٹ دی فری فیئر الیکشن، یو آر کیئر ٹیکر منسٹر۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کو اس طرح کی گفتگو زیب نہیں دیتی کہ آپ لوگوں پہ لاٹھیاں برسائیں اور آپ لوگوں کو مارے اور ان کو دبائیں۔ اور آپ وزیر اطلاعات ہیں نا، آپ نے کیوں چینل بند کر دیے؟ آپ نے کیوں سارے معاملے بند کر دیے؟ شرم سے سر جھک جاتا ہے جب ہمارا میڈیا خاموش ہے اور باہر کے ملک کا الجزیرہ ٹی وی پاکستان میں آتا ہے اور وہ عمران خان کا انٹرویو کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے اوپر 77 مقدمے ہیں، ایسا ہوا اور ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کے میڈیا کو انہوں نے باندھ دیا ہے، کوئی بھی نہیں نکلتا۔ تو اپنے گھر کے کپڑے ہم خود دھو لیں، ہم الجزیرہ ٹی وی کے سامنے کیوں دھوتے ہیں؟ تو عامر میر صاحب، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کوئی گفتگو کریں اور آپ ان کے اوپر جائیں۔ المیہ یہ ہے کہ کل لاہور میں ایک طرف لاٹھی چارج ہو رہا تھا، آنسو گیس کے شل برسائے جا رہے تھے، اور دوسری طرف محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کسی جگہ سپیچ کر رہی تھی، تو اس کی سپیچ کو تو دکھایا جا رہا تھا لیکن ان جو بربریت تھی اس کو نہیں دکھایا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں بار بار ابھرتا ہے اور بار بار تنگ کرتا ہے کہ اگر یہ محترمہ بیل پہ ہے تو اس کی بیل کب تک ہے؟ اس کی بیل کو کیوں کوئی چیلنج نہیں کر رہا؟ اس کی یہ بیل پہ بھی ہے اور اس کے باوجود بھی ججوں کو بول رہی ہے، اس کے باوجود بھی جرنیلوں کو بول رہی ہے، سب کو سنا رہی ہے۔ وہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، یہ کس کیپیسٹی میں بول رہی ہے؟ بھائی تم بیل پہ ہو، اس سارے قانون کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو کہاں کوئی تو کسی سے پوچھے نا کہ بھئی آپ بیل پہ، آپ کیوں ایسے بول رہے ہیں، اور اس کو آپ کوریج دے رہے ہیں اور باقیوں کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس پورے ایپیسوڈ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سینکڑوں سوال آتے ہیں۔ کل کا دن سٹارٹ ہوا، اس میں بدمزگیاں بنی اور بے شمار معاملات الجھ گئے، لیکن ایک چیز جو سامنے میرے مشاہدے میں آئی
کیا کے پی کے کی گورنمنٹ جو پچھلے 10 سال یہاں کے لوگوں نے انجوائے کیا، کیا اس میں صرف ایک مراد شہید تھا؟ ایک مراد شہید ہی نظر آ رہا ہے، وہی بولی جا رہا ہے، وہی ریکویسٹ کری جا رہا ہے کہ جب ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے۔ وہ پرویز خٹک صاحب کہاں گئے؟ وہ جن کی فیملی کے 5 6 7 8 9 ممبر ہیں، وہ کہاں گئے؟ وہ کل کے پورے دن میں کدھر تھے؟ وہ اسد کیسر جو صوبائی اسمبلی کا بھی اسپیکر تھا اور قومی اسمبلی کا بھی اسپیکر رہا، وہ کہاں ہے؟ وہ لوگ کدھر چلے گئے؟ کیا ایک صرف مراد شہید نے گناہ کیا تھا؟ باقی لوگ کوئی نہیں ہے۔ وہ شاہرام خان ترکی کدھر گیا؟ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سب لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ بولے نا، وہ عاطف خان کہاں گیا؟ اس کو دکھائے نا کہ وہ کدھر ہے۔ وہ شہریار آفریدی جس نے خدا کو جان دینی تھی، وہ کہاں پہ ہے؟ کیا ایک ہی بندہ گناہگار ہے؟ برائے مہربانی سب آئے اور سب بات کریں، اور اسٹیبلشمنٹ سے انتہائی معذرت کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بھی ملک میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی ہے، نام آپ کا آتا ہے اور اب تو کھلے عام لوگ نام لے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو اوائڈ کریں۔ ہمارے ہاں ایک مشہور کہاوت ہے کہ بد سے بدنام برا۔ اب آپ بد ہیں یا بدنام ہیں وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن اس کنسیپٹ کو ختم کیا جائے، اس اپروچ کو ختم کیا جائے۔ یہ ملک بڑی مشکلوں سے آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کی آزادی میں بے شمار جوانوں کا خون بہا ہے، بے شمار عورتوں کے سہاگ اجڑے ہیں، بے شمار بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، بے شمار بچے بھوک و پیاس سے مرے ہیں، بے شمار لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں اس ملک میں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اس ملک کے حال کے اوپر رحم کریں۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ یہاں مہنگائی کا کیا حال ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ سر پہ ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو ڈنڈے مار رہے ہیں، اور وہ بھی کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ ایک بندہ الیکشن کمپین اپنی سٹارٹ کر رہا ہے، کیونکہ الیکشن شیڈول آ چکا ہے۔ تو جب الیکشن شیڈول آ جائے اور وہ پھر بھی الیکشن کمپین نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ ایسا ہرگز نہ کریں، اور سب سوچیں اس میں کسی ایک پارٹی یا ایک کمیونٹی یا ایک آرگنائزیشن یا ایک سیگمنٹ یا ایک آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ آل آر رسپانسبل ان دیئر ریسپیکٹیو ڈومین۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، عوام بھی ذمہ دار ہے، آپ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن بڑوں کی طرف انگلی سب سے پہلے اٹھتی ہے کہ بھی تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور وہ بڑے کون ہیں؟ وہ بڑے ہر پارٹی میں بھی موجود ہیں، وہ بڑے جوڈیشری میں بھی موجود ہیں، وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، ہر جگہ جو بڑے ہیں پہلی انگلی ان کی طرف جائے گی، پیادے کی طرف انگلی کبھی نہیں اٹھتی۔ یہ اصول ہے۔ پیادہ تو آتا ہے، بیچارہ مارا جاتا ہے، جس طرح کل وہ اللہ اس کی مغفرت کرے، ذل شاہ کو ہم نے وہاں پہ شہید کر دیا۔ کمال کر دیا، کیوں شہید کر دیا؟ کچھ اندر کو فیل کرے نا، کیوں شہید کیا کیا تھا اس نے؟ کیوں شہید کیا اس کو؟ کیا گاڑیوں نے جھنڈے اٹھائے تھے؟ گاڑیوں کی شیشے آپ توڑتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں لوگوں کی، عورتوں کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ برائے مہربانی ان چیزوں کی طرف دھیان دیجیے، اور ہمارے اس خوبصورت ملک پاکستان کی خوبصورت دھرتی کے اوپر رحم کریں، اور اس کے اوپر ناحق خون کسی کا نہ بہائیں۔ سب مل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور اس ملک کو اٹھائیں۔ اور اگر میں 10 دفعہ اگر عمران خان کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت آ بھی جائے تو یار کوئی 100 سال کے لیے تو نہیں آئے گی نا، 5 سال کے لیے آئے گی، 10 سال کے لیے آئے گی۔ باری آنی ہے، یہ زندگی ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ گھومتا جاتا ہے، یہ سرکل گھومتا جاتا ہے۔ تو سب کی باری آنی ہے، لیکن پازیٹیو وے میں آئے، باری برائے باری نہ ہو، جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے باریاں لگا دی تھی۔ ذرا سوچئے گا اور اپنے ملک کے اوپر رحم کیجیے گا، اور پروڈکٹیو اور اوپن مائنڈ کے ساتھ سوچئے گا۔ تمام بڑے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔